بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے نزلہ زکام اور سینے کی جکڑن کا۔ بچے بہت نازک ہوتے ہیں، ان کا مدافعاتی نظام بھی کمزور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے بدلتے موسم میں کافی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اکثر بچے کافی احتیاط کے بعد بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور ایسا زیادہ تر موسم سرما میں ہوتا ہے کیونکہ بچوں کا سینہ کافی کمزور ہوتا ہے اور سردی کا براہ راست اثر سینے پر ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں بچوں کا سینہ جکڑ جانا، ٹھنڈ بیٹھ جانا اور ریشہ بھر جانا بہت عام ہے، لیکن اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ نمونیا میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بچوں میں ٹھنڈ لگ جانے کی صورت میں فوری توجہ دیں اور ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ چند گھریلو نسخے بھی آزمائیں تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکیں۔ بچوں کو سردی سے بچائیں اور انہیں گرم رکھیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں گرم کپڑے پہنائیں اور ٹھنڈے پانی سے دور رکھیں۔ اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ فیڈر لیتے ہیں تو دودھ کو گرم کر کے پلائیں۔ بچے کی سینے کی جکڑن کی وجہ سے ناک سے سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، جس کے لیے وکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وکس تیز ہوتی ہے اور اسے براہ راست جلد پر نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے لیے بچے کے پہنے ہوئے کپڑوں پر وکس کے معمولی مقدار لگا دی جائے تو یہ بچے کی بند ناک کھل کر سانس لینے میں آسانی پیدا کرے گی۔ شہد ایک مکمل غذا بھی اور ہر بیماری کی دوا بھی ہے۔ چھوٹے بچوں میں شہد کو گرم کر کے چٹانے سے سینے کی جکڑن میں آرام آ جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل، ایک پیالی سرسوں کے تیل میں چند لونگ شامل کر کے اس وقت تک پکائیں کہ لونگ کا اثر تیل میں شامل ہو جائے۔ اب اس تیل کو چھان کر بوتل میں بھر لیں۔ اب اس تیل سے بچے کی سینے، کندھے اور پیٹھ پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ یہ تیل سینے پہ جمے ریشے کو نکالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کے تیل میں اجوائن ڈال کر اتنا پکائیں کہ اجوائن کا اثر تیل میں آ جائے۔ اب اسے چھان کر سینے کی جکڑن اور کھانسی کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک بہترین اور آزمودہ نسخہ ہے۔ بخار ہونے کی صورت میں اجوائن کا تیل نہ لگائیں کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نوزائیدہ بچے کو سینہ جام رہنے کی شکایت ہے تو اس کے لیے کرنا صرف یہ ہے، زیتون کا تیل منگوائیں اور اس کے 2 قطرے دن کے وقت بچے کی ناف میں ڈال دیں۔ رات کو سوتے وقت اس تیل کے بچے کی سینے پر لگائیں اور ہلکے ہاتھ سے مالش کریں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچے کا جام سینہ کھل جائے گا۔ شیرخوار بچے کو ادرک کا رس اور شہد مکس کر کے چٹانے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ادرک کی مقدار کم رکھیں۔ اگر بچہ دودھ پینے کے بعد فوری نکال دیتا ہے تو اسے ادرک کے رس میں شہد ملا کر چٹائیں، الٹیاں کرنا بند کر دے گا۔ کھانسی کی شکایت ہو تو انڈے کی زردی میں شہد ملا کر کھلائیں۔ چھوٹے بچوں کو اکثر دست اور اسہال کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ نظام انہضام کی گڑبڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے سونف اور سونٹھ ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ پھر پتیلی میں 1 کپ پانی ڈال کر اس میں یہ سفوف ڈال کر جوش آنے دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چولہا بند کر دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان کر کسی صاف بوتل میں رکھ لیں۔ 1 چائے کا چمچ بچے کو پلانے سے دست رک جائیں گے۔ نزلہ زکام کی شکایت میں مفید ہے۔ 2 چھوارے یا 2 کھجوریں دودھ میں ڈال کر ابال لیں۔ یہ دودھ ٹھنڈا کر کے بچے کو پلا لیں۔ چھوٹے بچے کو کھانسی ہو تو 1 سیب کو گرائنڈر میں پیس کر ایک صاف رومال میں رکھ لیں۔ اس کا پانی نچوڑ لیں۔ اس میں تھوڑی سی مصری ملا کر صبح شام بچے کو پلائیں۔ 2 سال سے زائد عمر بچوں کو نیم گرم کالی چائے، سبز چائے یا نیم گرم پانی میں چھوٹا چمچ شہد ملا کر دینے سے گلے اور کھانسی میں آرام پہنچتا ہے۔ یہ دادی نانی کا آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اجوائن اور لہسن، ان دونوں کو توے پر تھوڑا سا بھون لیں، پھر اس کی ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا لیں۔ اجوائن اور لہسن کی پوٹلی سے بچے کی سینے پر سینک کریں، پر یہ زیادہ گرم نہ ہو۔ بچے کی سینے کی جکڑن، ریشہ، بلغم فوری بہتر ہو جائے گا۔ اور اس پوٹلی کو سوتے وقت بچے کی تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ اس سے اس کی سانس لینے کی دشواری اور بند ناک کے لیے مفید ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔